والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق اور طارق کی، وما ادراک آپ کو کچھ معلوم ہے، ما الطارق طارق کیا ہے، النجم الثاقب یہ ایک چمکدار روشن ستارہ ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ ہر ایک کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس پر کوئی نہ کوئی نگراں ہے، یعنی ہر ایک پر کوئی واچ کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان لہذا انسان کو یہ سوچنا چاہیے مما خلق کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق وہ ایک اچھلتے کودتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج یہ پانی نکلتا ہے من بین الصلب والترائب پشت اور سینے کے درمیانی حصوں سے۔ انہ علی رجعہ لقادر بے شک اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر جس دن راز کی باتیں کھول دی جائے گی، فما لہ من قوت ولا ناصر پھر اس انسان کے لیے نہ کوئی قوت ہوگی اس کے پاس اور نہ اس کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ یہ 30واں پارہ ہے، اس کا 11واں رکوع ہے۔ سورہ طارق یہ مکہ میں اتری ہے، 17 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، اور 86 نمبر پر قرآن کی ترتیب پر ہے اور 36 نمبر پر اتری ہے یہ سورت۔ اس سورت میں خاص طور پہ 2 باتیں سمجھائی گئی۔ ایک بات تو یہ کہی گئی کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اس کو سمجھایا انسان کی پیدائش سے کہ انسان کن مرحلوں سے گزر کر پیدا ہوا ہے اور اللہ نے اس کو کس طرح بنایا۔ اس طرح بنا سکتا ہے تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے چند چیزوں کی قسم کھا کر قرآن حق ہے اس کو ثابت کیا ہے۔ تو 2 مضمون ہیں۔ چنانچہ شروعات کی قسم ہے آسمان کی، اور طارق کا جو لفظ ہے وہ اصل میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کھٹکھٹانے کے لیے، آواز کرنے کے لیے۔ اس لیے ہتھوڑا جو ہوتا ہے اس کو مترکا کہتے ہیں، ہتھوڑے کو مترکا، چونکہ وہ بھی جب کہیں بھی ماریں گے تو آواز ہوتا ہے، دھیرے مارو گے زور سے مارو، سونار کی ہتھوڑی ہو کہ لوہار کا ہتھوڑا ہو، آواز اس میں آتی ہے۔ پھر بعد میں رات میں کوئی آتا ہے اس کے لیے استعمال ہونے لگا، اس لیے کہ رات کو آدمی آتا ہے تو سناٹا ہوتا ہے، وہ چلتا ہے تو اس کے جوتوں کی آواز آتی ہے، کسی کے گھر جاتا ہے تو دستک دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد رات کی ہر چیز کے لیے استعمال ہونے لگا۔ تو چونکہ ستارہ بھی دن میں بھی ہوتا ہے لیکن اجالے کی وجہ سے دکھتا
نہیں ہے۔ تو آگے اللہ نے خود بتایا کہ آپ کو کچھ معلوم ہے تاریک کیا ہے؟ تو خود ہی جواب دیا کہ تاریک ایک چمکدار ستارے کا نام۔ یہ ستارہ بھی کیا کرتا ہے؟ رات میں جب بادل میں اندھیری چادر لگتی ہے تو اس میں چمکتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے اس چادر کو پھاڑ کے نکلا، ہتھوڑا جیسے بہت ساری چیزوں کو پھاڑ دیتا ہے، تو ایسے یہ بھی نکلا۔ اور آگے کہا گیا کہ ہر انسان پر کوئی نہ کوئی نگرانی کرنے والا ہے۔ اس کا اور قسم کا ستارے کا کیا لینا دینا؟ تو پڑوس کے عالم دین ہے جسٹس مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، انہوں نے اپنی تفسیر کی کتاب میں اور لوگوں نے بھی اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس بات یعنی جس چیز کی قسم کھائی گئی اور اس کے بعد جو بات بتائی اس میں ایک جوڑ ہے۔ جوڑ اس طرح ہے کہ بھئی یہ جو ستارہ ہوتا ہے آسمان پر ہوتا ہے تو ہر ایک کو نظر آتا ہے، میں اور آپ اپنی اپنی جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم سب تو گویا ہم جیسے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، ایسے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کی نگرانی اللہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ جیسے ہمیں ستارے کے دیکھنے میں کوئی پرابلم نہیں، سب دیکھ سکتے ہیں، اور اوپر کوئی جاوے تو دنیا بھی اس کو نظر آتی ہے، چاہے چھوٹی موٹی نظر آوے۔ اور آج کل تو اسرو کا وہ کیا ہے چندریان، تیسرا چندریان، تو اسرو ہمارے بھی وہاں اسرو کی بات چل رہی ہے۔ چلو النجم الثاقب، تو یہ ستارہ ہمارے لیے ظاہر ہے، ایسے ہی اللہ تعالی ہم سب کی نگرانی آسانی سے، تو اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ بھئی جب ہماری نگرانی ہو رہی ہے تو ہمیں اپنے نگرانی کرنے والے کو اچھا رزلٹ دینا چاہیے، کہ وہ غلط انفارمیشن یا کہ ہماری غلط باتیں وہاں نہ پہنچاوے۔ ہم اچھے اعمال کریں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ستاروں کے بارے، انسانوں کے بارے میں فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 120 فرشتے ہیں کرامن کاتبین کے علاوہ۔ یہ جو ہے وہ تو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، تو یہ بھی پورا ریکارڈ کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی فرشتے، تو ہماری ایک ایک چیز، اچھی چیز بری چیز ساری ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز، یعنی فرشتے بھی لکھ رہے، اللہ کے علم میں بھی ہے، لوح محفوظ میں بھی ہو رہا ہے، اور خود ہمارے بدن کے جو اعضاء ہیں اور جو زمین کی جو جگہیں ہیں اس کو بھی سنبھال۔ اس لیے آدمی سوچے، جب بھی ادھر ادھر کا خیال آئے تو آدمی سوچے۔ آج ہمارے وہاں مدرسے میں ایک بورڈ لگتا ہے، روزانہ ایک پیغام لگتا ہے، اس میں پیغام یہ لگا ہے کہ جو شخص تنہائی میں اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا وہ اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرے گا۔ یعنی میں اور آپ جب تنہا ہوتے ہیں تو شیطان نفس ہمارے پاس آتا ہے، خیالات دلاتا ہے کہ یہ کر وہ کر، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا کیا ہونے والا ہے، کہ میں اگر غلط چیز دیکھ رہا ہوں، کر رہا ہوں، سن رہا ہوں تو میری پکڑ ہونے والی ہے، اور یہ میرا اس میں نقصان ہے، میرا خود کا نقصان ہے آخرت میں، دنیا میں۔ تو جب نقصان جانتے ہوئے میں اپنی ذات کے ساتھ تنہائی میں انصاف نہیں کرتا تو میں باہر جا کے اوروں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ کیا انصاف کروں۔ اس لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ جب اللہ نے ہماری جان کی حفاظت کے لیے فرشتے لگائے، ہمارے اعمال کی حفاظت ہو رہی ہے، تو ہمیں فرشتوں کے نامہ اعمال میں اچھے اعمال دینے چاہیے۔ اس لیے بہت سارے بزرگوں کے واقعات میں لکھا ہے، برسوں گزر گئے پورے نامہ اعمال میں فرشتے کو موقع ہی نہیں ملا کہ گناہ لکھے۔ نبیوں کی شان تو عجیب ہی تھی، بزرگوں کی باتیں یہ ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک بات پوری ہو، یہ تو ابتدائی چیز تھی۔ اب اس کے بعد کہا کہ جب ہر چیز کی حفاظت ہو رہی ہے اور انسان کو مر کے اس کا حساب دینا ہے، تو دیکھنا چاہیے کس سے پیدا ہوا ہے، تاکہ یہ اچھلتے پانی سے پیدا ہو۔
ناپاک پانی سے پیدا ہوا۔ آدمی دیکھنے کو گوارا نہ کرے، بدن سے نکلے تو غسل ضروری ہو جاوے، کپڑے پر لگے تو دھونا ضروری ہو جاوے۔ حقیر پانی، قرآن نے خود کہا ماء مہین، حقیر پانی سے، اور یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ تاکہ یخرج من بین الصلب والترائی، صلب پشت کو کہتے ہیں، ترائی میں سینے کی ہڈیاں، تو یہ بیچ میں جو ہے، یعنی عام طور پہ مشہور کیا ہے کہ بھئی مرد کا وہ جو مادہ ہے وہ پیٹھ میں رہتا ہے اور عورتوں کا سینے میں رہتا ہے، یہ مشہور ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے کہ ادھر کا ہمارا حصہ ہے اور یہ پیچھے کا حصہ ہے، اور اس کے بیچ میں مشینیں لگی ہیں۔ تو میں اور آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانا 4 سٹیپ یعنی 3 سٹیپ کے بعد چوتھے سٹیپ میں اس مرحلے پر آ جاتا ہے۔ کھانا کھاتے ہیں، معدے میں جاتا ہے، معدے میں اس کا وہ ہوتا ہے فلٹر یا جو بھی ہونا وہ سب ہوتا ہے، پھر ادھر سے کچھ چیزیں جگر میں جاتی ہے، کچھ چیزیں پیشاب کے راستے میں، کچھ چیزیں ادھر، اور کچھ چیزیں ہمارا بدن کا جوس بن جاتے ہیں، اور ایک چیز وہاں جاتی ہے، اور پھر آدمی عمل کرتا ہے تو اس وقت پیشاب کے راستے سے وہ چیز نکلتی ہے۔ تو یہ اس لیے یہ جو مشہور ہے وہ صحیح نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی تفسیر کی ہے، اور آج کے علماء نے بھی اور سابق علماء نے اس کی یہی تفسیر کی ہے کہ دونوں کے بیچ سے، عورتوں میں بھی یہی چیز اور مردوں میں بھی یہی چیز، لیکن جب آدمی عمل میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کو ایسا احساس ہوتا ہے مردوں کو کہ پشت کی جانب سے، یعنی اس میں ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کو درد ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخرج من بین الصلب والترائی۔ اس زمانے میں اتری جب کوئی مشین نہیں تھا، اب مشین والے قرآن کی آیتیں دیکھ کر تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی کہاں سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے سائنس جو ہے، میں بار بار کہتا ہوں، اسلام کی خدمت کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ وہ جب تک اسلام کی خدمت کرے تو خادم بنا کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو سر پہ نہیں بٹھانا ہے، وہ ہماری خدمت کرے گا، بہت ساری چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو قرآن اور حدیث جو ہے وہ اس کی مطلب سبب بتاتا ہے، اور یہ سائنس جو ہے وہ کیفیت بتاتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ چونکہ اب بہت سارے آلات آ گئے، دوربین آ گئے، خوردبین آ گئے، اور نہ جانے کیسی کیسی ٹیکنالوجی آ گئی، تو اس سے وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہے کہ کیسے ہو رہا ہے۔ قرآن وہ نہیں بتاتا کیسے ہو رہا ہے، بس ہو رہا ہے۔ کیسے بتا تھوڑا تو باقی رکھے گا کسی کے لیے، ساری چیزیں تو قرآن کو دیکھ کر ہی۔ اس کے بعد فرمایا اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ انسان کو واپس بنانے پر قادر ہے۔ یہ اصل چیز ثابت کرنی ہے کہ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں یہ بات کہی کہ بھئی انسان کو ذلیل پانی سے بنایا، مخلوط نطفے سے بنایا، مٹی سے بنایا، 7-8 مرحلوں سے گزار کر بنایا۔ تو یہ بہت مشکل ہے، 3 اندھیروں میں بنایا، 9 مہینے میں بنایا۔ یہ ساری چیزیں اب تک سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب مشینوں کے ذریعے سمجھ میں آ رہی ہے۔ قرآن میں پہلے ہے 7 مرحلوں میں۔ ایک مرتبہ باہر کی کسی کنٹری میں ایک عیسائی اور مسلمان بہت سارے بات چیت چلی، تو ایک مسلمان نے مطلب ایک ریسرچ کرنے والے غیر مسلم نے اس پر بات کی کہ بھئی انسان اس طرح بنتا ہے، اس طرح بنتا ہے، اس طرح بنتا ہے، اس طرح بنتا ہے۔ تو وہاں ایک عالم دین بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے قرآن میں لکھا ہے پہلے دن سے، یہ جو تم ابھی بول رہے ہو 20ویں صدی میں، وہ ہمارے قرآن میں کب سے لکھا ہے؟ تو اب ظاہر بات اس کو عربی نہیں آتی تھی، اس کو انگریزی کا ٹرانسلیشن بتایا، تو اس میں تو ایسا ہی تھا۔ تو اس نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے کہ تم نے ابھی آج کل کی تحقیق دیکھنے کے بعد ایسا ترجمہ کر دیا ہو، میں کیسے مان لوں؟ تو اس کو کہا کوئی بات نہیں، ابھی تو عربی سیکھ لے۔ عربی سیکھنے کے بعد تو اس نے باقاعدہ عربی سیکھی، اور عربی سیکھنے کے بعد قرآن کی یہ صورت پڑھی، اور اس نے کہا تو واقعی میں ایسا ہے، 1450 سال پہلے قرآن نے جو بات کہی وہ دنیا آج سمجھ رہی ہے۔ وہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے،
اللہ ہمیں قدر دانے کی توفیق۔ قرآن میں جو کہا ہے سچ کہا ہے، اس لیے سائنس کا تو بہت ساری چیزیں یہی سے آیت لیتے ہیں، ایسا کہا اس کے پیچھے کچھ ہوگا، پھر پیچھے لگتے تم کو ملتا ہے، تو ان کے لیے یہ ٹیکس ہوتا ہے، سائنٹسٹ حضرات کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس ہوتا ہے۔ اور بہت سارے ماشاءاللہ ہدایت پر بھی آ جاتے ہیں، کئی لوگ آئے اور آ رہے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ۔ جی تو اللہ نے 3 اندھیروں میں، 7 مرحلوں میں، 9 مہینے میں اس طرح غلیظ پانی سے 5-6 فٹ کا انسان بنا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ کہہ رہے یہ بنا سکتا ہوں تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں، اس لیے اللہ قادر۔ اور یہ کس دن ہوگا؟ یوم تبلی السرائر، سارے راز فاش ہو جائیں گے، کوئی راز کی بات راز میں نہیں رہے گی، اور اس وقت کوئی شخص، اس کو کوئی قوت نہیں ہوگی اور اس کا کوئی، یعنی خود بھی قوت نہیں اور سائڈ سے بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ساری باتیں اس وقت سمجھنے کا کوئی مطلب نہیں، ابھی سمجھنا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا مضمون انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سنیں گے، اس میں قرآن کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے اور قرآن پر اعتقاد نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب